ناظرین، قوم عاد و قوم سمود کس قدر قوت میں بڑھ کر تھے اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ اس وقت سکرین پر نظر آنے والی تصاویر انڈیا کے صوبے مہاراشٹرا میں ایک مقام کی ہیں جس کا نام لونر ہے، اور تصاویر میں نظر آنے والا گڑھا جو پانی سے بھرا ہوا ہے اسے لونر جھیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جھیل کو 1823 میں برطانوی راج کے ایک برطانوی افسر جس کا نام الیگزینڈر لونر تھا اس نے دریافت کیا، اور اسی وجہ سے اس کا نام لونر رکھا گیا، اور یہاں موجود بستی کا نام بھی لونر رکھا گیا۔ ناظرین، یہ جھیل قوم سمود کی طرف سے قوم عاد پر پھینکے گئے ایک بم کی وجہ سے وجود میں آئی۔ وہ بم کس قدر طاقتور تھا اس کا اندازہ اس کے پھٹنے سے وجود میں آنے والے اس گڑھے کے سائز سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس گڑھے کی لمبائی تقریباً 1980 میٹر، چوڑائی 1840 میٹر، گہرائی 150 میٹر، اس کے کنارے سطح زمین سے 20 میٹر بلند ہیں، یعنی تقریباً اس گڑھے کا قطر 2 کلومیٹر ہے۔ قوم عاد سمیت گزشتہ قومیں کس قدر قوت میں بڑھ کر تھیں آج کا انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بھی کس قدر قوت کا حامل تھا، وہ قومیں کس قدر قوت کی حامل تھی، اس کا اندازہ ہم اس جھیل سے لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان گڑھوں سے جو ان قوموں کے درمیان ہونے والی عالمی ایٹمی جنگ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں القاریہ کہا سے وجود میں آئے۔ تصاویر میں نظر آنے والے یہ گڑھے قوم عاد اور قوم سمود جن 2 ایٹمی جنگوں میں ہلاک ہوئے ان جنگوں میں پھٹنے والے بموں سے وجود میں آئے۔ ناظرین، اس وقت سکرین پر نظر آنے والی تصاویر قوم سمود کے ان آثار کی ہیں جن کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار ذکر کیا، اور بار بار یہی کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ کیسے ہلاک ہوئے؟ کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے گھروں میں نہیں گھومے پھرے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار ایسا کیوں کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایسا بار بار اس لیے کہا تاکہ تم عبرت حاصل کرو، کیونکہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب تو پہلی ہلاک شدہ اقوام کر چکی، جس سے وہ ترقی، سہولتوں، آسائشوں اور زمین میں اصلاح کا نام دیتے تھے، لیکن کیا یہ سب حقیقتاً اصلاح تھا یا پھر فساد؟ وہ فساد جس کا وہ خود ایسے شکار ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور ان کے یہ آثار تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دیے گئے، اور اس کے باوجود آج تم یعنی دنیا میں آباد موجودہ لوگ بھی وہی سب کر رہے ہیں، تو پھر عنقریب تمہارا انجام بھی بالکل وہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، قوم سمود کے چٹانوں میں تراشیدہ ان گھروں کو دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے انسان جو ترقی اور ٹیکنالوجی کے نام پر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان سب ایجادات کے باوجود، ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود، ایسی ہی چٹانوں میں ایسے گھر تراشے جا سکتے ہیں؟ کیا موجودہ انسان اس ٹیکنالوجی، ان ایجادات سے ایسی چٹانوں میں اس طرح کے گھر تراش سکتے ہیں؟ آج دنیا کے بڑے بڑے نامور سائنسدان، یونیورسٹیاں اور تحقیقاتی ادارے گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کے ان آثار پر تحقیقات کے بعد اس نقطہ پر پہنچے کہ آج جو ٹیکنالوجی، جو ایجادات انسان کر چکا ہے، ان سے ایسی چٹانوں میں ایسے گھر تراشنا ناممکن ہے۔ موجودہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ اول تو یہ کام انسان کا نہیں، اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے
تو جن انسانوں نے یہ گھر تراشے وہ ٹیکنالوجی میں موجودہ انسانوں سے بہت بڑھ کر تھے، جن کا تصور موجودہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ زمین کا اختیار انسان کو دیا گیا، نہ کہ اس کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو۔ تو یہ سب کچھ ان قوموں کا کیا دھرا ہے جو اپنے انہی مفسد اعمال کے سبب ہلاک ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ چکے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ سب گزشتہ انسانوں کے ہی اعمال ہیں۔ جب یہ سب انسانوں کے ہی آثار ہیں اور وہ ٹیکنالوجی میں ناقابل تصور حد تک موجودہ انسانوں سے بڑھ کر تھے، اس کے باوجود جب ہلاکت آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا، تو موجودہ انسانوں کا عنقریب کیا انجام ہونے والا ہے، یہ بھی پھر ڈکا چھپا نہیں۔ موجودہ انسانوں کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہونے والا ہے۔ ناظرین، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم سمود نے ایسی سخت ترین چٹانوں میں ہی گھر کیوں تراشے؟ موجودہ انسانوں کی طرح گھر کیوں نہیں بناتے تھے، اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں دیا کہ جیسے آج موجودہ انسان آہستہ آہستہ مختلف مراحل کو طے کرتے کرتے ایک طویل مدت کے بعد اس مقام پر پہنچے، بالکل اسی طرح گزشتہ ہلاک شدہ اقوام بھی آہستہ آہستہ ایک لمبی مدت کے بعد اس مقام پر پہنچی تھی جب وہ ہلاکت کا شکار ہوئے۔ جیسے آج انسان کے اپنے ہی اعمال کے رد عمل میں آنے والی تباہیوں سے بچاؤ کی غرض سے انسان ایسے اقدامات کرتا ہے، یعنی جیسے آج زلزلے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں تو ان سے بچاؤ کی غرض سے زلزلہ پروف گھر تعمیر کر رہا ہے، سیلابوں اور طوفانوں سے بچنے کے لیے ویسے ہی مسکن بنا رہا ہے، تباہ کن جنگوں میں تباہ کن ہتھیاروں سے بچنے کی غرض سے زمین دوز بنکر یا ایسی عمارتیں بنا رہا ہے جو اسے ان جنگوں میں استعمال ہونے والے بموں کی تباہی سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو بالکل اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود نے ایسے گھر بنائے۔ تو بالکل اسی طرح قوم عاد اور سمود نے اگر ایسے گھر بنائے تو وہ ان ایٹمی ہتھیاروں سے بچاؤ کی غرض سے جن کا خوف انہیں لاحق رہتا تھا، اور بالآخر جب وہ تباہی آئی تو کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ ان کے شہر بھی موجودہ انسانوں کی طرح تھے، ان کی تعمیرات بھی، لیکن جو چٹانوں میں انہوں نے گھر تراشے وہ صرف اور صرف ایٹمی حملوں سے بچاؤ کی خاطر۔ بالکل اسی طرح جیسے آج پوری دنیا میں ممکنہ ایٹمی حملوں سے بچاؤ کی خاطر چٹانوں میں اور زمین دوز بنکرز بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب گزشتہ اقوام ٹیکنالوجی سمیت ہر لحاظ سے موجودہ انسانوں سے ناقابل تصور حد تک بڑھ کر تھیں، اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تو کیا موجودہ انسانوں کے کچھ کام آئے گا جو کچھ یہ بنا رہے ہیں؟ اس کے باوجود کہ یہ انہیں مسیحا سمجھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ بھی اپنی ان ایجادات کو مسیحا سمجھتے رہے، لیکن یہ سب دجال محض دھوکہ ثابت ہوا۔ یہ تمام کی تمام ایجادات جن کو انسان اصلاح کا نام دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں بار بار انہیں فساد قرار دیتا ہے۔ انسان انہیں اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بار بار محض ایک دھوکہ قرار دیا، جس دھوکے کا شکار پہلی بھی 6 اقوام ہو کر صفحہ ہستی سے مٹ چکی، اور نبی علیہ السلام نے اسے دجال کہا کہ انسان انہیں اپنے لیے مسیحا سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہے۔ یعنی ان ایجادات کی حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آئے گی، جو دکھائی جائے گی۔ نظر آنے میں تو یہ مسیحا نظر آئیں گی، فائدے کی اشیاء نظر آئیں گی، آسائشیں، سہولتیں نظر آئیں گی، لیکن حقیقت میں یہ فساد عظیم ہوگا، وہ فساد جس سے دنیا کی ہر شے میں خرابیاں ہو جائیں گی۔ یوں انسان کے اپنے انہی اعمال کے سبب اس پر تباہیاں مسلط ہوں گی، یہاں تک کہ اتنی بڑی بڑی تباہیاں
کہ موجودہ انسانوں کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب مسیحا ثابت ہوا یا دجال، ایک عظیم ترین دھوکہ جس کا شکار تقریباً تمام کے تمام انسان ہو چکے ہیں۔